السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فیکٹس ود علی عابد میں آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کے بارے میں ہم اپنی درسی کتابوں میں بھی بارہا پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم آج کچھ ایسے فیکٹ سے پردہ اٹھائیں گے جو آج سے پہلے لوگوں کے سامنے نہیں آئے، اور یہ حیران کن اور انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کے نالج میں اضافہ کریں گے۔ سر سید احمد خان ایک عظیم مسلم ہیرو ہیں جن کا مکمل نام احمد تقوی بن سید محمد متقی ہے۔ آپ 17 اکتوبر 1817 کو انڈیا کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے۔ پاکستان بننے کے پیچھے ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے سر سید احمد خان کی شکل میں عظیم رہنما بھیجا۔ آپ کے والد کا نام میر تقی اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم قرآن پاک سے شروع کی۔ سر سید کے خاندان کے مغل دربار کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ آپ نے قرآن اور سائنس کی تعلیم اسی دربار سے حاصل کی۔ سر سید نے ہندوستان کے مسلمانوں کو باعزت قوم بنانے کی سخت جدوجہد کی۔ آپ بلند خیال مصنف بھی تھے۔ سر سید نے دیکھا کہ مسلمانوں سے جب انگریزوں کی غلامی کروائی جا رہی تھی، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، ان پر ظلم و ستم کیا گیا، تو انہوں نے سوچا اگر مسلمانوں کو اس غلامی سے نجات نہ دلوائی تو وہ زندگی بھر کے لیے انگریزوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ سر سید نے زیادہ جدید تعلیم پر زور دیا کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اس کے بغیر مسلمانوں کا مستقبل تاریک ہے۔ سر سید جان چکے تھے کہ مسلمانوں کی حالت کے ذمہ دار ان کی اپنی انتہا پسندی ہے۔ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کرنا اپنے مذہب کے خلاف تصور کرتے تھے۔ سر سید 1869 میں جب انگلستان گئے اور وہاں کی آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کی تعلیم کا مشاہدہ کیا، اور ہندوستان واپس جا کر مسلمانوں کے لیے اس یونیورسٹی کی درسگاہ کا کالج قائم کیا۔ سر سید کا یہ کام رفتہ رفتہ ان کے جنون بن گیا۔ جب انہوں نے اس کالج کے لیے چندہ مانگنا شروع کیا تو لاہور کے بدنام زمانہ بازار ہیرا منڈی تک یہ بات پہنچ گئی۔ طوائفوں نے آپ سے کہا اگر آپ ہمیں ناچ کر دکھائیں تو ہم آپ کو اپنے تمام زیورات دے دیں گے۔ سر سید اپنے مقصد کے حصول کے لیے دیوانگی کی حد تک پہنچ چکے تھے۔ آپ نے سڑک پر رقص کرنا شروع کر دیا تو ان عورتوں نے اپنے تمام زیورات آپ کے حوالے کر دیے۔ جب یہ رقص اور چندے کا سلسلہ ختم ہوا تو طوائفوں نے کہا کہ سر سید احمد خان ہماری کمائی تو حرام ہے، آپ اس کو حلال کام میں کس طرح سے استعمال کریں گے؟ تو سر سید احمد خان نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس پیسے سے علی گڑھ کالج کے غسل خانے بنواؤں گا۔ سر سید کا یہ تعمیر کردہ کالج یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ سر سید نے جب اپنی کتاب آئینہ اکبری مکمل کر لی تو انہوں نے غالب سے اس کتاب کا دیباچہ لکھنے کو کہا۔ اس کے جواب میں غالب نے تقریض آئینہ اکبری کے نام سے ایک مثنوی لکھ ڈالی جس میں انہوں نے سر سید کے خیالات سے اتفاق نہ رکھنے کا ارادہ کیا، اور یہی بات سر سید اور غالب کے رشتے کے درمیان ایک تنازع کا باعث بھی بن گئی۔ سر سید لکھتے ہیں جب وہ مراد آباد رہتے تھے انہیں یہ خبر ملی کہ مرزا غالب نواب یوسف علی خان سے ملنے رامپور آئے ہوئے ہیں۔ سر سید غالب سے ملنے وہاں پہنچ گیا اور معلوم ہوا کہ مرزا غالب وہاں سے نکل چکے ہیں اور مراد آباد میں کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سر سید نے لکھا کہ مجھے جیسے ہی معلوم ہوا میں وہاں پہنچا اور ان کو ان کے ساتھیوں سمیت اپنے گھر لے آیا، اور یوں ان سے موجود ناراضگی ختم ہو گئی۔ سر سید احمد خان اصل میں ایک بہت ہی کریٹیکل مقام بھی رکھتے ہیں۔ بہت سے اسلامی اسکالرز کو ان پر اعتراضات بھی ہیں۔ 1869 میں جب ایک مغربی اسکالر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کتاب آن دا لائف آف محمد لکھی تو سر سید کا دین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص اٹیچمنٹ کا لیول تھا۔ تو اس کتاب کا جواب دینے کے لیے آپ لنڈن گئے اور یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس مغربی اسکالر نے اس کتاب کا سارا مواد کہاں سے لیا ہے۔ انگریزی چونکہ آپ کا زیادہ اچھا خاصا نہیں تھی تو آپ نے اردو میں ایک کتاب کی بنیاد رکھی، اردو میں لکھتے رہے اور پھر اس کا انگریزی میں ترجمہ کرواتے رہے۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنا گھر تک بیچ دیا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس کتاب کا جواب ضرور دینا چاہتا ہوں۔ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا عشق ظاہر ہوتا ہے۔ ان کا جواب خطبات احمدیہ کے نام سے شائع ہوا
جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر تھا، جس میں انہوں نے ولیم کے تمام اعتراضات کا جواب پیش کیا۔ مثال کے طور پر ولیم کا ایک اعتراض تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام تلوار کے زور پر پھیلایا ہے، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ہم نے دفاعی حکمت عملی سے اور جنگی جدوجہد سے اور جہاد کی مدد سے اسلام پھیلایا ہے، زور زبردستی سے نہیں پھیلایا۔ ایک چیز سر سید کو بہت کھاتی تھی کہ انگریز ہم سے زیادہ ترقی کر گئے اور مسلمان پیچھے رہ گئے۔ یہ چیز انہیں نظر آتی تھی کہ انگریز دنیاوی علوم کو پڑھ کر آگے نکل گئے۔ ہمارے پاس قرآن مجید میں کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں پڑھ کر انگریز کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، جبکہ سائنس میں یہ بات ایسے ہے۔ انگریز کہتے تھے کہ یہ چیزیں فزیکل لا کے مطابق نہیں ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ مذہب اور سائنس میں جو خلا ہے اسے پر کرنا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھنا شروع کر دی۔ 17 پارے وہ ترجمان قرآن کے نام سے لکھ پائے۔ اس تقسیم کے شروع میں انہوں نے ایک مقدمہ بھی لکھا، 20 صفحات پر مشتمل یہ تفسیر تھی، جس کی روشنی میں انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ لیکن ان کے اصول وہ اصول نہیں جن کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کرنی چاہیے تھی۔ اپنے اصولوں پر انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی۔ مثال کے طور پر ان کی تفسیر میں ایک چیز ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ فزیکل لا کا کلام ہے۔ یہ ان کی ایک اپنی سوچ تھی، ان کا ایک اپنا نظریہ تھا، اپنا سوچنے کا ایک سٹائل تھا۔ انہوں نے قرآن پاک کی ایسی تفسیر کرنے کی کوشش کی جو اس وقت کی سائنس کے مطابق تھی۔ حالانکہ لوگ ان سے کہتے تھے سائنس میں یہ تھیوریز موجود ہیں، یہ فیکٹس نہیں ہیں، یہ بعد میں چینج ہو جائیں گے، تو کیا کریں گے؟ تو سر سید بڑی سادگی سے کہتے تھے کہ آئندہ اگر آنے والے وقت میں سائنس نے ترقی کی اور یہ فیکٹس چینج ہو گئے یا نئی ڈیولپمنٹس ہو گئیں، تو ہم اپنی تفسیر بدل لیں گے۔ مطلب اپنی تفسیر پر ان کا یقین نہیں تھا، وہ اس کو عقیدے کے طور پر بیان نہیں کرتے تھے، وہ صرف اس وقت سائنسی علوم کا جواب دینے کے لیے اس تفسیر کو بیان کرتے تھے۔ یعنی وہ اپنا جو جواب دیتے تھے کہ اگر ہم غلط ثابت ہوں گے تو ہم مان لیں گے کہ ہم نے صحیح تفسیر نہیں کی، لیکن جو تفاسیر انہوں نے قرآن مجید کی کیں وہ عجیب و غریب قسم کی تھیں۔ خاص طور پر وہ معجزات جو انہوں نے اپنی تعبیر کے بیان میں بتائے، جو سائنس کے مطابق تھی۔ تفسیر کو سائنس کے مطابق کرتے کرتے انہوں نے مذہب کا حلیہ بگاڑ دیا، جو کہ اس وقت کے لوگوں کے حساب سے تو حلیہ بگڑا ہوا تھا، لیکن اس وقت وہ سائنس اور قرآن کو ایک پیج کے اوپر لانا چاہتے تھے، جس وجہ سے انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق اس تفسیر کو غلط بیان کر لیا۔ ان کا جان بوجھ کر بیان کرنا مقصد نہیں تھا، وہ تو ایک چیز کو جسٹیفائی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان سے چیزیں مس ہینڈل ہو گئیں۔ اصل میں وہ سائنس کے مطابق بھی غلط ہی تھیں، کیونکہ سائنس بھی اب بہت ترقی کر چکی ہے۔ اصل میں قرآن پاک کی تفسیر انہوں نے فزیکل لا کے مطابق کی کہ ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ کو لگے کہ قرآن میں بیان کردہ معجزات نیچرل پروسیس کے مطابق ہیں اور کچھ نہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ کا قصہ، وہ اپنی قوم کو لائے اور پانی پہاڑوں کی طرف ہو گیا، اس طرح کے معاملات۔ سر سید احمد خان اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مد و جزر کی وجہ سے ہے، لہریں اوپر اٹھتی ہیں اور نیچے کی طرف جاتی ہیں۔ تو سر سید نے کہا کہ لہریں جب اوپر اٹھیں تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے گئے، اور فرعون جب اپنی قوم کے ساتھ لشکر کے ساتھ اس میں داخل ہوا تو وہ لہریں دوبارہ نیچے کو گئیں تو وہ ڈوب گیا۔ تو سر سید نے اس معجزے کو سائنس کے مطابق اس تفسیر سے بیان کیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور بھی بہت سے قصے انہوں نے سائنس کے مطابق تفسیر کیے۔ تو اس طرح بدقسمتی سے انہوں نے بہت سے معجزات کو اپنے فہم میں غلط بیان کر دیا۔ پھر 27 مارچ 1898 کو 10 بجے رات علی گڑھ میں سر سید احمد خان کا انتقال ہوا اور وہ کالج کی مسجد میں ہی دفن کر دیے گئے۔ یہ کچھ ایسے واقعات ہیں سر سید احمد خان کے جو ہمیں درسی کتابوں میں تو نہیں ملتے، لیکن یہ ہمیں فیکٹس جو ہیں اس چینل کی توسط سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ امید ہے یہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کریں گے اور آپ کے لیے انٹرسٹنگ فیکٹس بھی ہوں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید فیکٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔